جو علم دوسرے لوگ پیش کر رہے ہیں اس پر اتنا یقین کیوں؟ کیونکہ سامنے بیٹھ کر جو علم پیش کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ کر آپ کو علم بیان کر رہا ہے. تو سامنے والے جو سننے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو عالم نہیں ہے نا. یہاں پر توڑ مڑوڑ دیا، قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ دیا، یہاں پر احادیث کے الفاظ کی تشریح کو توڑ مڑوڑ دیا. اب یہ کون سمجھے گا؟ بھئی ایک عالم بیان کر رہے ہیں کہ بھئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المسلمین ہیں، امیر المسلمین ہیں. بات کرتے 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 امیر المسلمین پر آ گئے، تعریفیں کر رہے تھے. اچھا اب یہ سننے والے تو سب سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ تو ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب ایک عالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ امیر المسلمین کا مطلب کیا ہوتا ہے. امیر المومنین ہے یا امیر المسلمین ہے؟ بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کون؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ امیر المؤمنین کہا جاتا ہے یا امیر المسلمین کہا جاتا ہے؟ امیر المسلمین کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے امیر ہیں جن کا اندر نہیں بنا تھا، جو ظاہر کے اندر مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے. آپ قرآن شریف کی آیت نہیں پڑھتے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا؟ اعرابیوں نے کہا آ کر ہم تو ایمان لے کر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف کے اندر آئے تو نہیں، ابھی ان کو بولو ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو اسلام لائے ہو، ابھی کہاں سے ایمان لے کر آ گئے؟ تو اب اس چیز کو سمجھے گا کون؟ میں اور آپ تو سننے کے اندر یہ لگ رہا ہوگا کہ تعریف کر رہا ہے، نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ پتہ نہیں تعریف کے چکر میں کر کر کیا چلا گیا. آپ یہی سوچ رہے ہو اور اپنا ذات کا آپ کے اوپر ایک داغ بٹھا کر چلا گیا کہ یار میرے بارے میں جو بولا جاتا ہے نا غلط بولا جاتا ہے، میں تو ان حضرات کی بڑی تعریف اور مدح کرتا ہوں، میں تو ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں. ایسا نہیں. اس لینگویج کو کون سمجھے گا؟ بھائی عالم ہی سمجھے گا نا. تو ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم جب سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سامنے سے یہاں سے اس جگہ سے جب سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن اور حدیث کے الفاظوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. سامنے والا سمجھتا ہے یار صحیح تو بیان ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کی سند دی جا رہی ہے، مسلم شریف کی سند دی جا رہی ہے، بڑی بڑی کتابوں کی سند دی جا رہی ہے. ہاں بڑی کتابیں ہیں ماشاءاللہ اور ان کی سندیں بھی بہت بڑی ہیں، لیکن جو سند دینے والا ہے اس کو تو دیکھو بھائی، جو بیان کرنے والا ہے اس کو تو دیکھو، وہ صحیح الفاظوں میں بات بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا. اس لیے جو صحیح علم بیان نہیں کر رہا وہ بھی اس زمرے کے اندر شامل ہے کہ وہ علم کو چھپا رہا ہے. ایک تو ہے نا کہ بھائی علم تھا اور کسی نے اس سے پوچھا وہ بتا سکتا تھا لیکن نہیں بتایا، اس چکر کے اندر چھپا دیا اس نے، تو یہ تو ایک الگ وعید کی صورت ہے. لیکن ایک بندے کو پتا ہے اور اس علم کو توڑ مڑوڑ کر غلط بیان کر رہا ہے، یہ بھی اصل علم کو چھپانا ہے اور بلکہ اس سے بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر. حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی سوال کیا جائے اور اس کو اس سوال کا جواب آتا ہے اور وہ نہیں بتایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی.